تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تمام میڈیا کا بہت بہت شکریہ اور میری طرف سے سلام. جیسے کہ پہلے بھی آپ نے دیکھے ڈرامے اور میری ہمیشہ سے کاوش رہی ہے کہ میں اچھا کام کروں اور ہمیشہ میں نے صاف ستھرا کام کیا ہے جس میں کافی ساروں نے یہ عرض بھی کیا ہے کہ آپ کو فیملی میں بیٹھے چینل چینج کرنا نہ پڑے. اگر آپ کی ویڈیو سامنے آ گئی ہے تو ہمیشہ میں نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے فنکشنز پر بھی, تھیٹر میں تو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا, قریب نہیں آ سکتا, لیکن میں نے فنکشنز پر بھی جہاں پر ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے اور طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں, اور میں نے ان سب چیزوں کا فیس کیا ہے اور میں نے اپنے آپ کو کسی کو ٹچ بھی نہیں کبھی کرنے دیا. اور کیسر ثناء اللہ خان صاحب انہوں نے مجھ سے ذل شاہ ڈرامہ کروایا. میں نے بہت سارے ڈرامے کیے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ میں نے ذل شاہ پہلا ڈرامہ کیا ہے. اور یہ میری کاوش بھی ہے کہ جیسے پہلے ڈرامے ہوتے تھے, ہم دیکھتے ہیں امان اللہ صاحب, مستانہ صاحب, اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے, اور ہمارے سہیل صاحب اللہ ان کو زندگی دے, جیسے ببو صاحب, جیسے ان کے ڈرامے ہوتے تھے میں چاہتی ہوں کہ ویسے ہی آج ڈرامے ہوں. اب ڈرامے آج تھیٹر ہو رہا ہے لیکن ڈرامے نہیں ہو رہے. اسکرپٹ وائز ڈرامے ہونے چاہیے, فیملی ڈرامے ہونے چاہیے, جیسے پہلے فیملی آتی تھی, ہاؤس فل ہوتے تھے, اور الحمدللہ یہ لوگوں کا پیار ہے. لوگ آتے ہیں, ٹائم نکالتے ہیں میرے ڈرامے کے لیے اور 7 دن ہاؤس فل کر کے مجھے عزت بخشتے ہیں. میں سب کی شکر گزار ہوں, پبلک کی. میں چاہتی ہوں کہ ایسے ہی جیسے دوسرے فنکار ہیں ان کے بھی 7 دن ایسے ہی رونقیں لگیں. اور مجھے یہ کہنے میں کوئی آڑ نہیں ہے, ہمیشہ جھکے ہوئے درخت کو پھل لگتا ہے. مہک ملی کو کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے. کوئی بھی محنت کر کے آگے آ سکتا ہے, اپنا نام بنا سکتا ہے. یہ آج وہی دور ہے جس دور میں دوسرے ڈرامے پہ جانے کے لوگوں کو آڑ ہوتی ہے کہ یار کیا کرنا ہے, نہیں جانا. لیکن میرے ڈرامے پہ بھائی بھی آ رہا ہے, باپ بھی آ رہے ہیں, فیملیز بھی آ رہے ہیں, سب آ رہے ہیں. کیوں آ رہے ہیں اس کو آپ دیکھیں. اور یہ ڈرامہ اب ڈرامے کی طرف جا رہا ہے. پہلے کیا تھا, پہلے ایک جنگ, یہ کچھ عرصے سے سوری ٹو سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے, کچھ عرصے سے ایسا ہو گیا تھا کہ ہر کوئی یہاں پر آگے آنا چاہتا تھا لیکن غلط راستے سے, محنت سے, شارٹ کٹ سے آگے آنا چاہتا تھا. محنت سے کوئی بھی آگے آنا نہیں چاہتا تھا. تو محنت کریں, محنت کو ہی عظمت ہے. اور یہ پیڑا کیسر ثناء اللہ خان صاحب نے اٹھایا ہے اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو لمبی زندگی دے اور اس میں ان کو کامیاب کرے. اور یہ ہمارا ڈرامہ ہیرا منڈی, اس میں 15 دن سے ریہرسل ہو رہی ہے اور 4-5 دن سے میں بھی آئی ہوئی ہوں. بہت اچھا ڈرامہ ہے. جیسے ذل شاہ تھا, میں کہتی ہوں کہ یہ اس سے بھی بڑھ کے ڈرامہ ہے اور سب کا کردار بہت اچھا ہے. اور یہ بھی میں کہنا چاہوں کہ میں لکی ہوں, سینئر آرٹسٹ روبی انم جی, ان کے ساتھ مجھے کام کرنے کو ملا. اور بھی سارے آرٹسٹ بہت اچھے ہیں. رانا امجد صاحب ہمارے جو بنسی رام بنے ہوئے ہیں, زاہد جی میرے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, توقیر ہے, اور بھی جتنے سب بہت بہت اچھے آرٹسٹ ہیں. تو آپ سب نے لازمی آنا ہے, سب نے بہت محنت کی ہوئی ہے اور آپ نے آ کر 4 چاند لگانے ہیں اور آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ ایسے ڈرامے ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے. تھینک یو. اور 1 منٹ آپ کی بات سوری کاٹ رہی ہوں. مدری صاحب کو میں کہنا چاہوں گی کہ اپنے پاؤں گرم رکھا کرے اور دماغ ٹھنڈا رکھا کرے, فائدہ ہوگا آپ کو. اگر آپ کا کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں. آپ سے کیسا صاحب سوال ہے کہ 1.25 کروڑ روپے کا بجٹ آپ نے مختص کیا ہے, 5 سے 7 لاکھ ٹیکٹر لگا رہے ہیں. یہ بتائیے گا کہ تماثیل تھیٹر کا آپ ریفرنس دیتے ہیں کہ تاریخی تھیٹر ہے, 2-2 سال 3-3 سال ڈرامے چلے ہیں, تو ڈرامہ ہیرا منڈی کتنے دن کے لیے لگے گا؟ 7 دن کے لیے لگے گا
15 दिन کے لیے لگے گا, مہینے کے لیے لگے گا؟ کیونکہ پہلا ڈرامہ آپ کا ہیرا سے پنہ چلا تھا, وہ 7 دن کے بعد ڈرامہ تو تھا لیکن وہ کاسٹ چینج ہو گئی, جس کی وجہ سے جو پہلے پیک پکڑی اس نے ڈرامے نے وہ بعد میں آ کے اینڈ پہ آ کے رہ گئی. ڈرامے کی ڈوریشن کے حوالے سے اصل میں بات یہ ہے کہ ہر بندے کی ایکٹر کی کمٹمنٹ ہوتی ہے. کسی نے اگلا کہیں کرنا ہوتا, کسی نے اگلا کہیں کرنا ہوتا. اب میرے تو سارے تبادلے نہیں ہیں, ٹھیک ہے جی. تو ہر بندے نے اپنی مصروفیت کے لحاظ سے مجھے ٹائم دینا ہوتا ہے اور اسی لحاظ سے میں نے ڈرامے کو چلانا ہوتا ہے. جب کاسٹ نکل جاتی ہے اور پھر ڈرامہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو بڑی مشکل پیش آ جاتی ہے. دیکھیں گے کہ یہ کتنی دیر چلتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پسندیدگی کا بھی اس میں تعلق ہوتا ہے کہ جب تک لوگ آ رہے ہیں اس کو پسند کر رہے ہیں تو کوئی بھی نہیں اتارتا. تیسرا زمانہ بڑا فاسٹ ہو گیا ہے. اب لوگ فٹافٹ جتنے بھی تھوڑے بہت ہیں تھیٹر دیکھنے والے وہ فٹافٹ دیکھ لیتے ہیں اور ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے تو ہم اگلی گل کو. ویسے آپ کے مائنڈ میں کتنا ہے کہ کتنے دن آپ کی کتنا ہے؟ کیونکہ بڑی 20 دن بعد محکمہ جی میرا خیال ہے محرم سے پہلے تک تو چلنا چاہیے. نہیں مجھے یہ بھی بتا دیں, اچھا سوال کیا ہے, زبانی میں روایت کس نے ڈالی ہے 7 دن کا؟ یہ کس نے ڈالی ہے گندی روایت؟ مجھے نہیں پتا ہے نا. پہلے 15 دن 16 دن کا ڈرامہ ہوتا تھا, بندے کو مزہ آتا تھا. یہ جب سے یہ تھیٹر میں آتا ہے میں 7 دن کی روایت آپ نے ڈالی ہے, کس نے ڈالی ہے؟ یہ کس نے ڈالی ہے روایت؟ بتائیں نا. یہ روایت اچھی ہے, یہ بتائیں مجھے. سن لینا وہ پروڈیوسر کا جو نقصان ہوتا ہے. یہ روایت چلی ہے گجرالہ, ملتان, فیصلہ آباد, پنڈی, ساہیوال, شیخ پورہ. تو ہم نے ان کے مطابق چلنا ہے وہاں سے. اور جو ایکٹر کام کرنے کے لیے آتے ہیں ان کے بات پھر وہی آ گئی کہ ان کی کمٹمنٹیں ہوتی ہیں اور معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی 7 دن کے لیے آتا ہے, کوئی 14 دن کے لیے آتا ہے, کسی نے اگلے 7 دن کہیں کرنے ہوتے ہیں, کسی نے اگلے 7 دن کہیں کرنے ہوتے ہیں. تو وہ سارا کچھ جو ہے اصل میں یہ خالی 7 دن ڈرامے کی بات نہیں, سارا کچھ ہی خراب ہو چکا ہے. کیسا صاحب یہ ٹھیک ہے, ڈرامہ کس نے ٹھیک ہوگا جب 7 دن ایگریمنٹ تک, جب ہوتا اچھا ہوگا ڈرامہ ہے. آرٹسٹ کے نہیں ڈرامہ کیسے ساتھ ہوا؟ صاحب کیسے ہوگا ڈرامہ؟ میں لاکھوں روپے کی پیمنٹ دی ہے. سب سے اہم سوال کہ ڈرامہ کیسے صحیح ہوگا. یہ بتا دیکھیں نا, یہ اب تسلسل ہے. اب یہ دیکھیں ہم نے ڈرامہ کیسے صحیح ہوگا. آپ نے ضلع کیا کیا, یہ آپ کی مین کاسٹ تھی, آپ نے نکال دیا, ڈرامہ ذرا شروع ہو گیا. لیکن مزہ آ رہا تھا, لیکن وہ کاسٹ کے ساتھ یہ کاسٹ جو آپ نے بنائی ہے یہ ظاہر آپ نے بنائی ہے نا. اب یہ جو روایت جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ 15 دن وہ 7 دن وہ چلاتے ہیں گجرا والا فلام کے, آپ کوئی ٹرک چلا رہے ہیں مجھے بتائیں نا. آپ ان کو پیچھے لگائے نا اپنے بجائے آپ ان کے پیچھے لگ گئے. ڈرامہ یہ صاف کرنا ڈرامہ. دیکھیں میری بات ہے, اس میں محنت کی آپ نے 15 دن ریہرسل کی ہے, مہینے سے آپ اسکرپٹ لکھ رہے ہیں نا, تو 7 دن کے بعد کیا ہوگا مجھے بتائیں نا. میں بتاتا ہوں. پھر آپ مجھے کہتے ہیں کہ آپ میرے ڈرامے پہ تنقید بھی کرتے ہیں, اچھا بھی لگتا ہے. جب اچھا لگنا لگتا ہے اس کا ختم ہو جاتا ڈرامہ. میں بتاتا ہوں بوتل والے صاحب ہو گئے نا اپنا شہزاد. ڈرامہ کیسے ٹھیک ہوگا, ساری چیزیں قربان کی, مدنی کی, آپ کی ساری اس سوال میں آ. اب میں جواب دیتا ہوں. ڈرامہ اس وقت ٹھیک ہوگا کہ کوئی بندہ پاکستانیت لے کے, مسلمانیت لے کے, جنون لے کے, جذبہ لے کے اپنے پلے سے پیسہ لگا کے کچھ اچھا کرنا چاہتا ہے. تو جن کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے اور سپورٹ کرنی چاہیے, ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ ایک اچھے ڈرامے کا ساتھ دیں, حوصلہ افزائی کریں. اس وقت ہوتا یہ ہے کہ اس اچھے ڈرامے والے کو گرانے کے لیے دائیں بائیں اوپر نیچے منافقت اور سازشیں شروع ہو جاتی ہیں کہ یار یہ تو بڑا دوپٹے والا برقے والا ڈرامہ ہے, تو اس پاسوں ذرا کلی جڑی ہے نا دبا دو. ٹھیک ہو گیا. جب تک
गवर्नमेंट अच्छाई बुराई का फैसला नहीं करेगी, अवाम अच्छाई का साथ नहीं देगी, कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको बताता हूँ, ये जो आप सड़क से गुजर के आते हैं, मैं अक्सर ये मिसाल देता हूँ कि इशारे लगे हुए, अगर वहां पे 3-4 पुलिस वाले, डॉल्फिन फोर्स वाले, वर्दी वाले असले के साथ खड़े हो जाए ना, तो कोई इशारा नहीं काटेगा, माइनर सा बंदा उसको इशारा काटेगा। अगर वो ट्रैफिक वाले, पुलिस वाले, डॉल्फिन फोर्स वाले उस इशारे पे नहीं होंगे ना, तो 50% लोग इशारा काट के तो गुजर जाएंगे। अगर इशारा भी नहीं है तो फिर तो हर चौक जो है हर 5 मिनट बाद ट्रैफिक फंस जाएगी। ये है हमारा और हमारी कौम का हाल। गवर्नमेंट की सपोर्ट के बगैर कुछ नहीं हो सकता। अब सपोर्ट क्या है? सपोर्ट ये नहीं है कि जिन्हें बंदे कह देते हैं जी गवर्नमेंट सानू पैसे देवे तो असीं फिल्म बनाइए, वो गलत कहते हैं। गवर्नमेंट की सपोर्ट ये होती है कि एक अच्छी फिल्म, एक अच्छा ड्रामा कोई दिन रात मेहनत करके पेश करता है, तो उस वक्त उसको कराने के लिए जो दाएं बाएं गंद साजिशें हो रही होती हैं, वो गवर्नमेंट के अहलकार जो है वो ना होने दें, बुराई को दबाएं, अच्छाई का साथ दें। 10-20 हज़ार रुपए तो विक जाते हैं। तो वो जड़ा बंदा एक अच्छा काज लैके मुल्क का, मुसलमानों का, आज़ादी के मुजाहिदां का, सारे लोगों का लैके वो चल रहा है, उन्होंने छिपी करा के ते लातों दे के करके तो उन्होंने सुट लेंदे ने कि नहीं यार। अब प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूं। प्रॉब्लम ये है कि 90% जो हमारी फीमेल फनकारें हैं ना, 95% वो ये स्क्रिप्ट वाला ड्रामा नहीं कर सकते। ठीक है, अब उनका ये बड़ा कड़वा साचा आपको बताने लगा हूं मदनी साहब, उनका असल रसूख इतना है कि वो कभी भी नहीं चाहेंगी कि पढ़ा लिखा साफ सुथरा स्क्रिप्ट वाला ड्रामा पन पे ऊपर आए और उनको भी रिहर्सलें और मेहनत करनी पड़े। उनको तो वो 20 मिनट की रिहर्सल और 10 मिनट की ये एंट्री की लाख रुपया जेब च पा लिया, उनको वो सूट करता है। ठीक है, कोई भी बंदा इस मुल्क में मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है। 95-97% लोग बाहर जाके वेपर मार लेंगे, कुत्ते नहला लेंगे, गटर खोल लेंगे। अपने मुल्क में कोई बंदा मेहनत दयानतदारी से काम करने के लिए तैयार नहीं। यही कल्चर फनकारों में है। ठीक है, 95% खवातीन जिनका थिएटर इंडस्ट्री पे असर रसूख है, क्योंकि मुझे बार सवाल है, अब मुझसे ज्यादा तो कोई नहीं फेस करता ना, तो मुझे पता है कि कितने फीसद लोग जो हैं वो स्क्रिप्ट वाला ड्रामा करने के लिए तैयार है। भाई बंदों में भी ये जो कैटेगरी दुनिया ने बनाई हुई है ना, A क्लास, B क्लास, A क्लास और B क्लास वाला बंदा भी कोई स्क्रिप्ट वाला ड्रामा करने के लिए तैयार नहीं है। मजाक उड़ाते हैं, चेजा लगाते हैं। ठीक है, पागल जुनूनी कहते हैं जो बंदा सही सिमत और सही काम करने की कोशिश करता है। बड़ी तकलीफें हैं सही सच्चाई के रास्ते पे चलने में, बड़ी तकलीफें हैं। इतनी तकलीफें हैं कि आप मैं सोच नहीं सकते कि एक अच्छा ड्रामा करने में कितनी तकलीफें हैं। सारी रात बकवास होती है, एक ही रलसना। यानी कि मैं एक बड़े बड़े बंदे की गल कर रहे हैं कि वो कहता तो यार मैं तो ड्रामा 5 मिनट ही बना लेना। ठीक है कि नहीं? मैं 5000 इनाम देता हूं, 10 सेकंड है। मुझे कोई बंदा 25-30 महक मलिक ने ड्रामे किए हैं दिल्ली शाह के अलावा, ये सारा मीडिया बैठा, मुझे फटाफट किसी महक मलिक के ड्रामे का नाम बता दो। नहीं पता, महक मलिक को भी नहीं पता। असल सच्चाई ये समझ आई कि
کہ گجرالہ ملتان سائیوال پنڈی ہر جگہ تے محک ملک نے ڈرامہ کیتا ہے. ارے بھائی محک ملک کو بھی نہیں یاد پوچھ کے ڈرامے کا نام کیا تھا. تو بچے نو پوچھ لو ضلع شاہ کی ہے. یہ ہے کام اور کارکردگی. وہ کارکردگی کو بریک کیوں لگاتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں نا. آپ تو فالٹ کام میں ہیں. آپ نے تو کام اپنا کرتے جائیں نا. پھر آپ ادھر بائیں بائیں نہ دیکھیں. آپ کو اداروں کی سپورٹ نہیں وہ ہم دے کے دیں گے آپ کو. ہم لے کے دیں گے آپ کو اداروں کی. بہت تکلیفیں ہیں, بہت تکلیفیں ہیں. آپ اس کو کنٹینیو کریں. یہ جو تکلیفیں ہیں نا, آپ کو پتا نا وہ پاس ہو گئی چیزیں بہت ساری, آپ نے لوگوں کو پتا ہے. مجھے یہ اس کے بعد میری بات سن لیں. آپ بہت بولتے ہیں, آپ کے پاس مائک ہے, میرے پاس مائک آ گیا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپ بریک لگاتے ہیں نا بیچ میں, پھر آپ کہتے ہیں یہ میرا ڈرامہ نہیں گا. تھیٹر تو آپ کیا نا, یہ سب لوگ جو کام کرتے ہیں یہاں پہ یہ اب اچھا ڈرامہ کر رہے ہیں. اب میں امجد رانا کی شکل دیکھ رہا ہوں, میں گڈو کمار کی شکل دیکھ رہا ہوں, اور ان کا بات یہ کرتے ہیں جب مجھے مزہ آتا ہے. اب یہ بندے ہوئے ہیں, یہ اسکرپٹ میں بندے ہوئے ہیں, یہ رات کو بھی جا کے اسکرپٹ یاد کر رہے ہوتے ہیں کہ یار کیسا تو ڈرامہ کرنا ہے. اگلا ڈرامہ اس کے بعد بھی آپ کا ڈرامہ ہوگا, اس کو ڈرامہ رہنے دیں, اس کو اظہر ملک کے اوپر نہ ڈالیں. یہ اظہر ملک کا ڈرامہ ہے, وہ بھی ڈرامہ آپ ہی کا ہونا چاہیے. یہ نہ کریں آپ, یہ نہ آپ کریں کہ آپ اپنی دائیں بائیں لگے ہوئے, آپ کے پیچھے لوگ لگے ہوئے, تو آپ اس کا نکل دیں گے. ہم آپ کو نکلنے نہیں دیں گے. نہیں, اگر آپ ضروری نہیں, سن لیں چھائی پرائی کی یار, سن لیں نا. اگر آپ جنونی بنے ہوئے ہیں نا, اس کو جنونی بن کے دکھائیں نا. وہی تو ضروری نہیں ہوتا. وہی تو بات وہ کر رہے ہیں. پہلے انہوں نے اپنی بات میں کیا بتایا ہے, یار وہ ہو گیا ہے نا, آپ اپنا کام کرتے رہے نا. دیکھیں نا, وہی تو کہہ رہے کہ 95% جو ہے نا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے, اچھا کام کرنے کے لیے تیار نہیں, محنت کرنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے. یار وہ 95% آپ دیکھیں لوگ ہیں نا, ان میں سے 70% وہ ہیں. آپ دیکھیں 30% دوسرے سیٹوں میں کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. یوروپین کو لے کے آئے ہیں نا بھائی, یشے ڈرامے کے لیے آئیں گے, نکلی ہے نا بھائی, نکلی ہے. یہ سب چھانی کریں, ان کو چھانے دیں گے سارے. دیکھیں میری بات سنیں, میں سمپل آپ کو مجھے تو بار بار ان سے ملا نا کہ وہ چھائی کا ساتھ کیوں نہیں دیتے, چھائی کے ساتھ کھڑے ہو گئے. سچ سننا چاہ رہے ہیں. ہاں جی, آپ وہ آپ کا ساتھ دیتے ہیں نا, تو آپ ان کا ساتھ دیں. دیکھیں میں آپ کو سمپل بات, میں رک جائیں آپ, میں آپ کو کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں. اب آن کیمرہ بھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں. اس ڈرامہ, یہاں ڈرامہ لگتا ہے, دوسرے تھیٹر پہ بھی ڈرامہ لگتا ہے, مانیٹرنگ ہوتی ہے, ہر بندہ رعایت مانگتا ہے کہ یار مجھے رعایت مل جائے, میرے 5 گانے, میرے 6 ہو جائے, میرے 7 ہو جائے. کون اس میں پابندی کر رہا ہے مجھے بتائیں نا. اب مجھے یہ بتائیں, آپ کا یہ ڈرامہ ہے, اس میں کتنے گانے ہیں؟ 5 گانے. اور اس کا اپنا دورانیہ کتنا ہے یہ بتائیں نا. رات 1 میں ڈرامہ ختم ہوتا ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا یہ ڈرامہ جو اتنا لمبا اور اتنا, میں نے اس کی رسلیں دیکھی ہیں, یہ رات 1 بجے ڈرامہ ختم ہوگا. پھر آپ کہیں گے ڈپارٹمنٹ ہم سے تعاون نہیں کرتا, ڈپارٹمنٹ آپ کو 1:30 بجے تک 2 بجے تک چھوٹ دیتا ہے. یہ چھوٹ نہیں ہے, دور کیا ہے مجھے بتائیں نا. پھر آپ 1 بجے ڈرامہ ختم کریں نا اپنا. آپ کہتے ہیں ڈپارٹمنٹ, مجھے یہ نہیں کہتا, وہ نہیں کہتا. ڈپارٹمنٹ اب تیار ہو گیا ہے, اب ڈپارٹمنٹ اپنی پچ پہ آئے گا, اس نے اپنی پچ تیار کی ہے. اب آپ نے وہاں کھیلنے, آپ اکیلے نہیں ہیں, اور بھی لوگ کام کر رہے ہیں. ان لوگوں نے وہ تھیٹر پہ جا کے کام کرنا ہے. وہاں سمجھ رہے ہیں, یہ پریس کانفرنس میں کرتے ہیں, کسی جیتا ہے. یہی بات وہ کر